اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتاب مبین جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ شنشین پر تشریف فرما عزت مآب صدر محترم عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، دیگر معزز حضرات، میرے بھائی، آج ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ نواب بہادر یار جنگ کس طرح سے مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، کس طرح سے قرآن کی تعلیمات اور کس طرح سے ایک قوم کی قیادت کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر تمام کو لے کر آئے، اور آج ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ وہ ان کی زندگی کا عرصہ بہت کم تھا، قریب 40 برس میں انہوں نے وہ کام کر دیا جو صدیوں میں نہیں ہو سکا۔ آج ان کی یاد میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک پیام ہے، ہمارے لیے ایک مثال ہے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، ہمارے لیے ایک الگو بن کر آئے تھے وہ، کہ کس طرح سے ہم کو زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کا انسان زندگی گزارتا ہے تو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، جاؤ حشم کے پیچھے دوڑتا ہے، دولت کے پیچھے دوڑتا ہے، جبکہ اسلام نے اس کے برخلاف کہا کہ ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا۔ اسلام نے کہا کہ آخرت کا توشہ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہو۔ مثال قرآن میں موجود ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام سے لوگ آ کے کہنے لگے، ان کے چاہنے والے، کہ موسیٰ آپ اپنا ایک بڑا عظیم محل کیوں نہیں بناتے؟ فرعون نے کتنا بڑا محل بنایا ہے۔ تو ادھر موسیٰ کچھ دیر تک سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، ایک شرط پر بناؤں گا کہ میرا محل پانی کی لہروں پر ہونا چاہیے۔ سب نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، پانی کی لہروں پر بھرا کوئی گھر ٹک سکتا ہے کیا؟ ہم اتنی محنت کریں گے، لمحات میں وہ گھر ڈھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ بس یہی زندگی ہے ہماری، یہاں پر کچھ رہنے والا نہیں ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ایک منزل سے گزر کر تمہیں جانا ہے۔ یہ دنیا کو اپنا مقصد نہ سمجھو، یہ دنیا کو آخرت نہ سمجھو، یہ ایک گزارگاہ ہے، ایک راستہ ہے جس سے ہو کر تمہیں اس جنت تک جانا ہے، وہ تمہاری آخرت ہے، اس کے لیے اس دنیا میں تم کو کام کرنا ہے۔ تو وہی مثال آج ہمارے لیے ہو رہی ہے کہ ہم جیئیں تو آخرت کے لیے جیئیں، ایک مقصد کے لیے جیئیں، اور وہ مقصد وہ کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کر لے، یاد رکھے اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم بکھر جائیں گے، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ جس نے قرآن کے دامن کو تھام لیا، صرف الفاظ کے ذریعے نہیں، صرف قرآن کے ذریعے نہیں، صرف پڑھ کر نہیں، لیکن عمل زندگی میں اگر اس نے اپنایا مکمل قرآن کو، وہ ذات حیات ایک ایسا ہے قرآن جہاں پر انسان کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہی پیام دیتے رہے قائد ملت، وہ بار بار کہتے رہے کہ دیکھو اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کر لو۔ جنہوں نے اس اہم پیام کو ذہن میں بٹھا لیا، اس کی زندگی بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
جو آفاقی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور جو اللہ کا پیغام ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آج معاشرے میں اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اور اس کا حل نظر نہیں آتا۔ لوگ بھٹکتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، لیکن ہر کسی کو حل ملے گا تو وہ قرآن مجید میں ملے گا۔ وہ قرآن میں حل خشک و تر کا ذکر ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مصیبت کا حل ہے، ہر بیماری کا حل ہے، ہر کسی کے لیے ہدایت ہے۔ وہ یوں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ کہ اب انسان جب قرآن پڑھے گا دنیا سے دور ہو جائے گا، جب انسان قرآن پڑھے گا وہ ہر برائی سے دور ہو جائے گا۔ یہی پیام دے کر قائد ملت گئے ہیں۔ آج وہ قرآن باقی ہے، ان کا پیام بھی باقی ہے، ہم ان کو سنبھال کر آگے بڑھے۔ یاد رکھے آج پورا شعب زمانہ ہے، ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں رک کر سوچنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کوئی اگر پڑوسی پریشان ہے تو میں کیا کروں، کوئی فلاں شہر میں پریشان ہے میں کیا کروں۔ نہیں، ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل انسانیت کو سامنے رکھتا ہے، جس میں عدل کی اہمیت ہے، جس میں انصاف کی اہمیت ہے، جس میں محبت کی اہمیت ہے، جس میں انسانیت کی اہمیت ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، ماحول کیسا ہے، اور اس پر تدبر کرے، تفکر کرے، اپنے آپ کو اس میں شامل کرے، دیکھے کہاں پر کیا خرابی ہے اس کو دور کرے۔ بہت ہی مختصر سی بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے اذان عالیہ ایک ایک لفظ پر آپ غور سے سنتے جائے۔ خصوصاً یہ مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ 5 سال تک یہ مہینہ بھاری ہے ہم پر، تو ہم کو ایسے ہی سونا نہیں ہے، ہم کو ایسے ہی خاموش بیٹھنا نہیں ہے، ہماری فکروں کو آج جگانا ہے، ایک انقلاب کو ذہنوں میں لانا ہے، ایک انقلاب کو اپنے لہو میں دوڑانا ہے، ہم کو جھنجھوڑنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ کیسے پورا شوق ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کہاں سے ایک گائے کی اہمیت ہے اس کے سامنے ایک مسلمان کی اہمیت نہیں ہے۔ کسی کو کاٹا جا رہا ہے، کہیں پر عصمت زری کری جا رہی ہے، کسی کے گھر کو جلایا جا رہا ہے۔ ایسے ہنگامی حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ایک مقام پر، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، ہم کو اتحاد میں ایک مقام پر آنا ہے۔ میرے پاس اتنی زیادہ مثالیں قرآن مجید سے موجود ہے، اسلام بھرا پڑا ہے اتحاد پر۔ ہمارے لیے جو پیام دیتا ہے، آپ دیکھیں ابراہیم کو جمیخ میں ڈال کر آگ میں ابراہیم بیٹھے ہیں، اور ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ دیکھو ایک پرندہ ہے جو چلا جا رہا ہے آگ کی قریب، اور کہا کہ کیا بات ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ کیوں قریب جا رہا ہے؟ اور تو جل کر بھن کر ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری چونچ میں ایک پانی کا خطرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آگ پر میں یہ پانی کا خطرہ ڈال دوں۔ ادھر پوچھا جبرائیل نے کہ کیا تمہارے ایک خطرے پانی کے ڈالنے سے کیا وہ ابراہیم کے اطراف جو آگ ہے جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں کیا وہ ختم ہو جائے گی، آگ بجھ جائے گی؟ تو اس پرندے نے کہا میں جانتا ہوں آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں میں کس کے ساتھ ہوں، میں اللہ کے دوست کے ساتھ ہوں۔ میں چاہتا ہوں دنیا والے جان لے کہ میں ادھر نمرود کے ساتھ نہیں ہوں، میں ادھر ہوں ابراہیم کے ساتھ، میں اللہ والوں کے ساتھ ہوں، میں حق پرست والوں کے ساتھ ہوں۔ یہی مثال ہم کو آج زندگی میں اپلائی کرنا ہے، عمل الجامہ ہم کو پہنانا ہے۔ یہ نہ سوچے میرے ایک ہوٹ سے کیا ہوگا، میری آواز سے ایک چھوٹی آواز کیا ہوگا، نہیں، ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے، تاکہ دنیا کو ہم بتا سکے کہ جب ادھر محمدی پروانے ایک مقام پر جمع ہو جائے تو دنیا کو زیر و زبر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لے۔ اگر ہم صرف ایک اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ قائد ملت نے یہی بیان دیا، فخر ملت نے یہی بیان دیا، سارا ملت نے یہی بیان دیا، اتحاد کا بیان دیا۔ کیوں ہر مقام پر اتحاد کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ کس طرح سے قائد ہو وہ قائد ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ قائد کیسا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قائد وہ
جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کا سر جھکا ہوا نظر آتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے جس کے پاس انسانیت کی اہمیت ہوتی ہے، قائد وہ ہوتا ہے جس کے پاس محبت کی اہمیت ہوتی ہے، قائد وہ ہوتا ہے جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے جو مسکینوں کا خیال رکھتا ہے۔ ادھر قرآن بتا رہا ہے قائد ایسے ہے، اور ہمارے قائد ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کے دل میں درد ہے، جن کے دل میں انسانیت ہے، جو با علم ہے، با کردار ہے، جن کے افکار بلند ہے، جن کے تخیلات بلند ہے، جو جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مدد کرتے جائیں۔ کہیں پر بھی آواز ہوتی ہے، آپ دیکھیں جو بھی ہم پر کیا جا رہا ہے سارے ہندوستان میں، آواز کون بلند کرتا ہے؟ وہی اللہ والا ہے جو آواز کو بلند کرتا ہے۔ آج بہادر یار جنگ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے دوست علامہ اقبال بھی تھے۔ انہوں نے بہترین اشعار کہے ہیں، وہ کہہ کر اختتام کو پہنچا دوں گا کہ کیا کہا۔ بہادر یار جنگ اقبال کے خیالات سے متفق تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کے تم منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے تم منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ ایسا شیشہ تلاش کر جو پتھر کو توڑ دے۔ میں کہوں آپ کے اس وقت کا یہ خیال شاید درست ہوگا، وہ 1940 1940 کا دور، اور آپ کے خیالات یہ شاید اس وقت کے لیے ٹھیک ہے کہ خیرت کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھے وہ کہہ رہے ہیں ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے۔ اور وہ کہتے ہیں ان کے ایمان تیرا بچا لے ایسے رہبر کو تلاش کر۔ میں کہوں گا اقبال اس وقت کے لیے یہ شعر شاید درست رہا ہوگا کہ تلاش کر تلاش کر۔ آج ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے اور نبی کریم کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا رہبر دیا ہے، ایسا قائد دیا ہے جو سب سے پہلے مسلمانوں کی آواز کو آگے بڑھاتے ہیں، جو سب سے پہلے مظلوموں کی آواز کو آگے بڑھاتے ہیں، جو سب سے پہلے مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بتا دیا کہ کون حق والا ہے، کون باطل پرست ہے۔ ہمارے قائد اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہم تمام نے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، اور ساری دنیا کو اور خصوصاً ہندوستان کے اس پورا شعب زمانے کو بتانا ہے کہ وہ قومیں بکھرتی نہیں ہے جس کا قائد ہوتا ہے، وہ قومیں تباہ نہیں ہوتی جس کا قائد صحیح ہوتا ہے۔ ہمارا قائد صحیح ہے، ہمارا قائد طاقتور ہے۔ ہم آپ کی آواز پر لبیک کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے، آپ جو کہیں گے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر اسلام ہے وہاں پر ڈر نہیں ہے، جہاں پر اسلام ہے وہاں پر انصاف ہے، جہاں پر اسلام ہے وہاں پر بہادری ہے، جہاں پر اسلام ہے وہاں پر انصاف ہے، جہاں پر انصاف ہے اسلام ہے وہاں پر انسانیت ہے، محبت ہے۔ یہ سب کو دیکھنا ہے، یہ سب صفتیں کس میں جمع ہوئی ہے؟ ہمارے قائد، آج کے قائد ہمارے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے یہ سارے کے سارے جو کیریکٹرسٹکس ہے، جو ان کا کردار ہے، ان کے افکار ہے، یہی قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھا کر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے، انشاءاللہ اس وقت کامیاب بھی ہوں گے۔ میری آپ سے دس گزارش ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتحاد کو توڑنا نہیں ہے، ہم کو جمع ہونا ہے، ہم کو ایک پلیٹ فارم پر، ایک مقام پر ہم کو جمع ہو کر دنیا والوں کو جواب دینا ہے کہ ہمارے قائد کا نام اسد الدین اویسی ہے، مسلمانوں کی آواز کا نام اسد الدین اویسی ہے، 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز کا نام اسد الدین اویسی ہے، اور سارے کے سارے ہندوستان کی ایک ہی آواز ہے، اور اس آواز کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔